طاہر القادری صاحب اور ان کی ٹیم کا یہ بہت بڑا احسان ہے. یہ سال پہلے جب آئے تھے 2 دن کے لیے، تو میں اس وقت سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ زیادہ دن کے لیے آئیں، ہمارے زیادہ لوگوں کو قرآن سکھائیں. ہم طاہر القادری صاحب کی تنظیم کے ساتھ سیاسی یا مسلکی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، مگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ قرآنی اختلاف نہیں رکھ سکے گا. جس محنت سے، جس خلوص سے، جس لگن سے وہ قرآن سکھا رہے ہیں، یقین جانیے کہ میں نے مدینہ منورہ میں بھی قرآن کی کلاسز لیں، اتنی بہترین طریقے سے میں نے کبھی زندگی میں کہیں قرآن کی کلاس اٹینڈ نہیں کی. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق میں مزید اضافہ فرمائے. تو قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الانسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم بیسیکلی یہ آپریٹنگ مینول ہے انسان کا. جیسے ہم کوئی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو قرآن ہمیں ضابطۂ حیات دیتا ہے. بیسیکلی قرآن ہمیں آرٹ آف ایگزسٹنس اینڈ آرٹ آف کو ایگزسٹنس سکھاتا ہے. اور آرٹ آف کو ایگزسٹنس بڑی ضروری ہے کہ ہم خود تو زندہ رہیں مگر دوسروں کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور قرآن کریم میں 70% جو احکامات ہیں وہ معاملات کے ہیں. اور پڑوسی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، والد کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں. تو میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ جب قرآن کریم سیکھ چکے ہیں تو پھر اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں. ہماری زندگی کے 2 بڑے مسئلے ہیں، ایک ہم اللہ کے کلام اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے مبارک طریقے پہ عمل نہیں کرتے. جب ہم قرآن سے سیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک سارا قرآن ہے. تو اپنی زندگیوں میں قرآن کو لاگو کریں اور قرآن کو سیکھیں. علامہ صاحب نے ایک بات کی تھی پچھلے لیکچر میں، کل کے لیکچر میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے اس لیے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. اور مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ڈی این اے کا خلل ہے. اور ڈی این اے کا، ہم جب سائنسدان ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری ساری جو وجود ہے، ہماری عادات ہیں، ہماری سوچیں ہیں، وہ ہمارے ڈی این اے سے بنتی ہیں. ڈی این اے بیسیکلی ہمیں ایک تاثیر دیتا ہے. جیسے ایک پھل کا ذائقہ ہوتا ہے، کھٹا یا میٹھا. آپ میٹھا پھل کھائیں تو میٹھی تاثیر ہوگی، کڑوا پھل کھائیں تو کڑوی تاثیر ہوگی. تو ڈی این اے سے ہمارے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، ذائقہ، اور ذائقہ سے تاثیر، اور اس سے بعد ہمارے اندر کا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک اس کیفیت سے ایک ماحول بنتا ہے جس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں. ایک اندرونی انوائرمنٹ ہوتی ہے اندرونی ماحول، اور ایک بیرونی ماحول ہوتا ہے. اس ماحول سے ہماری خواہش جنم لیتی ہے، اور خواہش سے ہمارا ارادہ بنتا ہے، اور ارادے سے ہم کوشش کرتے ہیں، اور کوشش سے ہم عمل کی طرف جاتے ہیں، اور عمل سے ہماری عادت بنتی ہے، اور عادت سے ہمارا کردار، اور کردار سے مقدر بنتا ہے، اور سارے کا سارا اثر. اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ 2 ہی شجر ہیں، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ. اب شجر خبیثہ کو جو تاثیر مل رہی ہے وہ بغض کی مل رہی ہے، انا کی مل رہی ہے، بدلہ لینے کی مل رہی ہے، کفر کی مل رہی ہے. اور شجر طیبہ ان کو جو تاثیر مل رہی ہے وہ رحمت کی مل رہی ہے، کرم کی مل رہی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور عاجزی کی مل رہی ہے، بندوں کے اوپر کرم کی مل رہی ہے. اور شجر طیبہ میں جو پھول کھلتے ہیں وہ سب سے پہلے آقا دو جہاں کا رخ انور دیکھتے ہیں. تاجدار اولیاء مولا علی علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں، اور خاتون جنت مائی صاحبہ ان کی پرورش کرتی ہیں، اور ان کے اندر صلہ رحمی، ایثار، پیار. اور اس شجر طیبہ پہ جو پھول کھلتے ہیں اسنان کریمین، دونوں جہان مہکتے ہیں ان کی خوشبو سے. اور تو شجر خبیثہ کے کانٹے آج بھی ہمارے دلوں میں پیوست ہیں، اور شجر طیبہ کے پھول مہکا رہے ہیں ہماری زندگیوں کو، ہماری روح کو. تو شجر خبیثہ سے توقع نہ کریں کہ وہ مانیں گے، وہ جانتے ہیں مگر مانیں گے نہیں. اللہ تعالی ہمیں شجر طیبہ کے ساتھ منسلک کر دے. جزاک اللہ. بہت شکریہ.